الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں یہ معاملہ رکھا ہے کہ بعض چیزیں بعض دوسری چیزوں پر افضل ہوتی ہیں۔ اشیاء میں بھی ایسا ہی ہے اور انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ بعض انسانوں سے افضل قرار دیے گئے ہیں، چنانچہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر افضل قرار دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور رسولوں میں بھی اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کو تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح اور چیزوں میں فضیلت ہے، اوقات اور ایام میں بھی فضیلت ہے، ماہ اور سال میں بھی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کو پورے مہینے میں فضیلت دی گئی ہے، اور اخیر عشرے میں آنے والی لیلۃ القدر کو اللہ تعالی نے تمام راتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اخیر عشرہ پورے مہینے میں، رمضان کے 3 عشروں میں اخیر عشرہ افضل ہے، اور اخیر عشرے میں بھی لیلۃ القدر کی رات وہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا اخیر عشرہ انتہائی فضیلت والا عشرہ ہے، چنانچہ اس میں زیادہ عبادت کی جائے، قیام اللیل زیادہ کیا جائے، اللہ سے دعائیں زیادہ مانگی جائیں، غریب پروری زیادہ کی جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خدمت کا جذبہ زیادہ رکھا جائے، چونکہ یہ زمانہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کی قدر اور عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ سے جتنی قربت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اخیر عشرہ رمضان کا وہ عشرہ ہے جس میں ہم رمضان مبارک جیسے مبارک مہینے کو، جس میں اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہا، اس کو ہم وداع کر رہے ہوتے ہیں، رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مہمان ہمارے گھر آیا، وہ کچھ دن ہمارے گھر رہا، اب وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو ہم اس کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا۔ اخیر عشرے میں اب وہ ہم سے گویا کہ جدا ہو رہا ہے، نہیں معلوم اگلے برس رمضان مبارک کے مقدس مہینہ ہمیں دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اپنی عبادتوں میں اضافہ کر کے، اللہ کی مخلوق کے اوپر مہربانیاں کر کے اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے
جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر، یہ مبارک مہینہ اب آ چکا ہے، اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا، اور جو محروم رہا اس کی بھلائیوں سے وہی ہو سکتا ہے کہ جو محروم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عبادت اور آخرت کی تعلیم دینے کے ساتھ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو اور زیادہ مصروف کر دیا کرتے تھے، اور اخیر عشرے میں شب قدر کی تلاش میں منہمک ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخیر شد منذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان مبارک کا آخر عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو، اپنے پاجامے کو کس کے باندھ لیا کرتے تھے، یعنی مستعد ہو جایا کرتے تھے، اور راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے، اور حدیثوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں جو باتیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کی مبارک رات شب قدر کے اندر قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا کے اوپر نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی ابتدا بھی اسی مبارک رات میں ہوئی ہے۔ دوسری جو فضیلت اس رات کی بیان کی گئی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اللہ کے حکم سے، فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور روح اللہ کے حکم سے اترتی ہے۔ یہ دوسری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ اور اللہ کے فرشتوں کا نزول اللہ کے نیک بندوں پر ہوتا ہے۔ اور تیسری فضیلت جو اس رات کی بیان کی گئی وہ یہ کہ یہ رات سراسر رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری کی پوری رات سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس رات میں ایمان اور احتساب نفس کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، جو کوئی ایمان کے ساتھ
اور اس یقین کے ساتھ کہ مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات کو قرآن کریم تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کل گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جتنے بھی اس نے گناہ زندگی میں کیے، اس کی اس رات کی عبادت کے نتیجے میں تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیثوں میں اس چیز کی صراحت بھی موجود ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے واضح طور پر یہ چیز بیان فرما دی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں، طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تحرروا لیلۃ القدر فی الوتر الاواخر من رمضان، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو جب یہ حدیث موجود ہے تو اب اس میں زیادہ امکانات پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز صاف طور پر معلوم ہے کہ یہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور قرآن حدیث سے یہ چیز بھی ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں سے علیحدہ ہو کر مسجد میں تمام رات عبادت کرنے کے لیے مشغول رہا کرتے تھے۔ اخیر عشرے میں دن و رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور یہ اعتکاف 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ لہذا یہ چیز بھی ثابت ہے کہ یہ طاق راتیں رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ لہذا 5 راتیں، ان 5 راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ رات میں نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کے حلقے لگائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اور کوشش کریں کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ 5 راتوں کا اللہ کی عبادت میں قیام اللیل کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے گزارنا کوئی بہت بھاری بات نہیں ہے۔ اس فضیلت کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے بدلے ہم کو عطا کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ پورے اخیر عشرے کی راتوں میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھیں۔ اعتکاف واجب ہے، واجب علی الکفایہ ہے، یا سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ، قریب واجب کے ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے، اور عورتوں کے لیے اعتکاف ان کا اپنا گھر ہے، گھر کا کوئی کونا ہے، گھر کا کوئی گوشہ ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان تعلقات دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے، انسانی تعلقات سے اپنے آپ کو الگ کر کے، ضروریات دنیا سے اپنے آپ کو یکسو کر کے، اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور سارا وقت اس کی عبادت میں لگا رہے، تاکہ اس کے نفس کی تربیت ہو سکے، تاکہ اس کے مزاج کی تربیت ہو سکے، دنیا کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسوئی کے ساتھ دل عبادت میں لگا سکے۔ اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، اور جہاں جمعے کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہو۔ اگر جمعے کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی تو پھر
جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے معتکف کو اس مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا پڑے گا کہ جہاں پر نماز ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا روزہ ہو۔ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کرنا، اس میں دن میں روزہ رکھے گا۔ اور اعتکاف والے کے لیے ایک بات اور بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم بیویوں کے ساتھ صحبت مت کرنا جب تک تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ لہذا بیویوں سے تعلق قائم کرنا یا ان سے مباشرت کرنا بھی اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے، اور اعتکاف اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں مباشرت بھی حرام ہے۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور مباشرت حرام ہے، اور اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت حرام ہے۔ لہذا رات میں بھی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کی جائے گی اگر کوئی آدمی معتکف ہے، چونکہ اعتکاف کی حالت دن اور رات کی ہوتی ہے، اور اعتکاف رات ہی کے لیے زیادہ کیا جاتا ہے۔ معتکف اعتکاف کرنے والا طبعی اور حاجتی شرعی ضرورتوں کے سوا مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے، لہذا اسے مسجد میں قیام کرنا پڑے گا مسلسل۔ شریعت نے عبادت اور تربیت کی غرض سے مسجد میں رک جانے کو اعتکاف کہا ہے۔ اس لیے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو لازم ہے کہ وہ مسجد کے اندر دل جمعی کے ساتھ رہے، دنیا کی گفتگو وہاں نہ کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں قرآن کریم پڑھنا، دعائیں مانگنا، نماز پڑھنا، مسئلہ مسائل بتانا، دینی تقریر کرنا، عوام کو خطاب کرنا، قرآن و حدیث کا سبق دینا جائز ہے۔ لیکن اس کے سوا وہ کوئی اور کام نہ کرے جو دنیاوی مشغلہ ہو۔ روزہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، وہ دراصل انسان کو ضبط نفس اور اس کی دینی تربیت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اخیر اشرا اس کے لیے خاص کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ رمضان کے جاتے جاتے اپنے نفس کی اچھی طرح سے تربیت کر سکیں۔ جو لوگ اپنے نفس کی تربیت نہ کر سکیں، اس پر کنٹرول حاصل نہ کر سکیں، اور جو لوگ اعتکاف کی حالت میں بھی دنیاوی مشاغل کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور دنیا سے اپنے تعلقات کو منقطع نہ کر سکیں، ان کا کوئی اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اعتکاف کو زیادہ اہم چیز نہیں سمجھتے۔ اعتکاف میں نے آپ سے عرض کیا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یا قریب قریب واجب علی الکفایہ ہے۔ اس کے باوجود بھی کم لوگ اعتکاف کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے اخیر اشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اس معمول کو کبھی ترک نہیں کیا۔ لیکن چونکہ 10 دن تک مسجدوں میں بیٹھنا لوگوں کو بھاری لگتا ہے، اس لیے لوگ اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کی فوائد اس قدر ہیں کہ اس سنت کو جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس کے فائدوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول اس رات میں فرماتا ہے، اور معتکف کو یہ رات ضرور مل جاتی ہے۔ شریعت نے واجب علی الکفایہ یا سنت علی الکفایہ اسی لیے رکھا ہے کہ عام طور پر شریعت احکامات کو اس طریقے کے ساتھ مقرر کرتی ہے کہ جو انسانوں کے اوپر بار نہ ہو، لہذا سب لوگوں پر اعتکاف لازم نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایک شخص کم از کم ایک محلے میں ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کرے۔ آج کل اعتکاف کے تعلق سے ایک بدعت اور چل نکلی ہے کہ اعتکاف کے نام سے بزرگوں کے گھروں پر، بزرگوں کی مسجدوں میں بھیڑ لگا دی جاتی ہے،
وہاں اعتکاف نہیں ہوتا بلکہ جلسہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے جو فوائد ہیں وہاں حاصل نہیں ہو پاتے۔ اعتکاف کے لیے یکسوئی، اللہ اور بندے کے تعلق میں کسی دوسرے کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے۔ اور جہاں پر بھیڑیں لگا دی گئی ہیں اور لوگوں نے اس کو اپنی بزرگی کی شان بنا رکھا ہے، وہ اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے جو اس زمانے میں بعض لوگوں نے رائج کر رکھی ہے۔ تو رمضان کا آخر عشرہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے اور بڑی فضیلتوں کا عشرہ ہے۔ مسلمانوں کو اس مہینے میں اپنی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، اس میں شب قدر کی تلاش کرنا چاہیے، راتوں کو جاگنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خدا سے تعلق کو اپنے مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس سنت موقدہ کے اوپر عمل کرنے کی اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتیں بھی اپنے گھروں میں چاہیں تو اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل اور آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔